جب ایک عورت خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بس کچھ عادات ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا تو نہ شوہر کی بے قدری دل کو دکھ دے گی، نہ سسرال کا رویہ آپ کا دل توڑے گا، نہ کسی قسم کی کوئی مالی پریشانیاں آپ کو توڑ پائیں گی، نہ کسی تنہائی کا خوف آپ کو گھیرے گا۔ آپ ایک باوقار، سمجھدار اور خوشحال عورت بن جائیں گی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 11 عادتیں ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ سمجھدار اور خوشحال عورت بن سکتی ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ پہل کریں اور ذمہ داری کو قبول کریں۔ ہم میں سے بہت سی عورتیں یہ تو چاہتی ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم باوقار نظر آئیں، لوگ ہماری دل سے قدر کریں، لیکن ہم اس کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی قدر بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی حالات کا انتظار نہیں کرتی بلکہ خود قدم بڑھاتی ہے، اور جب آپ خود ذمہ داریاں قبول کریں گی نا تو لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ سسرال میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر خواتین نا اسی انتظار میں رہتی ہیں کہ کوئی کہے تب ہی ہم کام کریں، لیکن جو عورت خود اٹھ کر کام کرتی ہے نا وہ عزت حاصل کرتی ہے۔ آپ جو کچھ کر سکتی ہیں نا آپ خود انیشیٹو لیں، آپ ذمہ داری قبول کریں، لوگ آپ کی عزت خود بخود کرنے لگیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور کوئی انہیں ہسپتال لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے یا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ خود قدم اٹھائیں۔ اس ایک چھوٹے سے عمل سے نہ صرف سسرال میں آپ کی عزت بڑھے گی بلکہ شوہر بھی فخر محسوس کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ اسے دیکھے گا، یعنی کہ اللہ پاک ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چھوٹا قدم بھی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گی نا، اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں قبول کریں گی تو آپ کی عزت بڑھے گی۔ اب آتے ہیں دوسری عادت کی طرف، اپنی قدر کو پہچانے، نو یور ویلیوز۔ ہر انسان کی نا زندگی میں کچھ نہ کچھ قیمتی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے تعلیم اہمیت رکھتی ہے، کسی کے لیے عزت ویلیو کرتی ہے، کسی کے لیے کریئر یا کسی کے لیے رشتے اہم ہوتے ہیں۔ ایک عورت کو اپنے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ خود کیا چاہتی ہے، تبھی وہ دوسروں کو اپنی قدر کا احساس دلا سکتی ہے نا۔ یعنی کہ اگر آپ کو لکھنا پسند ہے تو وقت نکال کر بلاگنگ شروع کریں۔ شروع میں لوگ آپ کو جو ہے نا مذاق اڑائیں گے، آپ کو اریٹیٹ کریں گے، پریشان کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ کے الفاظ اثر دکھائیں گے نا یہی لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے نا یہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو بہت اپریشیٹ کریں گے۔ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یہ وہی لوگ ہیں جو شروع میں میرا مذاق اڑاتے تھے۔ حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنی پہچان حاصل کی اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب عورت اپنی پہچان کرتی ہے نا تو خود ہی کی طاقت اسے باوقار بنا دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو عادت ہے نا، حقیقت کو قبول کریں۔ ہم میں سے 60% جو لوگ ہیں نا ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس لیے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں، کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی خواب بکھر جاتے ہیں، لیکن حقیقت کو ماننے والی عورت ہی دوبارہ اٹھ کر چلنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اگر آپ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا تو آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی منگنی ختم ہو گئی ہے تو خود کو الزام نہ دیں بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کسی بہتر کے لیے بچایا ہے۔ اس حقیقت کو مان کر آگے بڑھیں، ورنہ پچھتاوے ہی آپ کی زندگی کو روک دیں گے اور آپ کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کسی بزنس میں نقصان ہو گیا تو ہم نہ گر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ حالانکہ ہر جو غلطی ہوتی ہے، ہر نقصان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ بہتر اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اگر جیسے منگنی ختم ہو گئی ہے تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یا میں اس قابل نہیں ہوں تو اس طرح سے ہو گیا، نہیں، اس میں اللہ پاک کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس سے بہتر عطا کرنا تھا۔ تو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔
آپ کو یہ ناپسندیدہ بات لگی کہ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، لیکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہی بہتر ہو، اللہ پاک نے آپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر رکھا ہو۔ یا اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے، آپ پریشان ہو گئے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو بزنس کے لیے رکھا ہو کہ آپ بزنس کریں اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے ہر چیز کو اللہ پاک کی حکمت کے ساتھ حکمت سمجھیں اور اس میں اپنے لیے پازیٹیوٹی تلاش کریں اور ایکسیپٹ کریں ریالٹی کو کہ جو بات ہو گئی ہے ہو گئی ہے، اب اس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ چوتھے نمبر پہ جو عادت ہے نا، رائٹ یور سکسیس گولز، اپنی کامیابی کے اہداف کو لکھیں۔ یہ جو تحریر ہوتی ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جو بھی گولز آپ لکھ لیتی ہیں نا، وہ صرف خواب نہیں رہتے بلکہ حقیقت بننے لگتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی بھی گول سیٹ کیا ہے نا زندگی کے میں نے یہ کرنا ہے مجھے، جیسے اگر آپ فرض چھوٹا سی اگر مثال لینا، آپ وزن ہی کم کرنا چاہتی ہیں تو روزانہ کا گول لکھیں کہ آج 30 منٹ کی واک، پانی کی مقدار، کھانے کا پلان۔ جب آپ ان پر نشان لگاتی جائیں گی نا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ وربلی ہی سوچتی رہیں گی نا، ذہن میں ہی سوچتی رہیں گی کہ مجھے ویٹ کم کرنا ہے، میں ایسا کروں گی، میں 30 واک کروں گی روز، یا پانی اتنا پیوں گی، یا کھانے کا یہ پلان رکھوں گی، تو آپ کبھی اس پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب آپ لکھیں گی نا اور اس پہ ہر جو بھی آپ گول کمپلیٹ کر لیں گی، فرض کریں آپ نے 30 منٹ کی واک کمپلیٹ کر لی، آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگا دیا، پانی کی مقدار آپ نے اس دن پوری کر لی، آپ دیکھتی جائیں گی، پانی پیتی جائیں گی اور دیکھتی جائیں گی کہ میرے پانی کی مقدار میں نے پینی کتنی تھی اور میں نے پی کتنی ہے، اور پھر واپس کا گول سیٹ ہو جائے گا۔ کھانے کا پلان آپ نے لکھا ہوگا، میں نے صبح ناشتے میں یہ لینا ہے، دوپہر میں یہ لینا ہے، اور ڈنر میں نے اتنے ٹائم پہ یہ کرنا ہے۔ تو آپ جب سب پہ نشان لگاتی جائیں گی نا تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کامیاب ہوں گی، اور نیکسٹ ڈے بھی آپ اسی جوش کے ساتھ پھر تیار ہوں گی اس کو فالو اپ کرنے کے لیے۔ اور اس لیے لکھیں ضرور۔ یہ تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ جو لوگ اپنے مقاصد کو، اپنے گولز کو لکھتے ہیں نا، ان کے مکمل ہونے کے امکانات جو ہے نا 42% زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں ہیبٹ کی طرف، مطالعہ کریں، ریڈنگ کریں۔ صرف تعلیمی ڈگری لینا ہی کافی نہیں ہوتا، کامیاب عورت وہی ہوتی ہے جو ہر روز کچھ نیا سیکھے۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اسلامی واقعات پڑھیں، سیرت نبی پہ بکس، اتنی اچھی اچھی بکس ہوتی ہیں، آپ وہ پڑھیں، کامیاب لوگوں کی کہانیاں دیکھیں، سکسیس سٹوریز لوگوں کی پڑھیں کہ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نا آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون روز رات سونے سے پہلے 15 منٹ صرف اسلامی کتاب پڑھتی ہیں نا، اور اگلے دن اپنے بچوں کو وہی باتیں سکھاتی ہیں، تو اس سے ان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور روحانی سکون بھی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلا حکم جو نازل ہوا تھا نا، تعلیم اور مطالعہ کی اہمیت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ چھٹی ہیبٹ جو ہے نا وہ ہے پازیٹیو سیلف ٹاک، مثبت خود کلامی۔ جب دنیا آپ پر انگلی اٹھائے نا تو خود سے ہی محبت بھری باتیں کریں کہ میں کافی ہوں، میں مضبوط ہوں، میں ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ صرف روز اگر اپنے آپ سے یہ باتیں کریں گی نا، اور آپ اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ جو آپ خود ناممکن سمجھتی ہیں نا، آپ کے لیے وہ بھی پاسبل ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی اگر مثال لیں، اگر سسرال میں کچھ غلط کر بیٹھی ہیں تو خود کو کوسنے کے بجائے کہیں کہ میں نے سیکھا ہے، اب آئندہ بہتر کروں گی۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اگر کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو الزام نہ دیے جائیں کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں ہوں ہی ایسی، میں کچھ صحیح سے کر ہی نہیں سکتی۔ نہیں، اپنے آپ میں یہ چیز بلڈ کریں کہ آپ اس سے بہتری کی کوشش کریں کہ آئندہ آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں آئندہ کوشش کروں گی کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہ کروں۔ ماہر نفسیات کے مطابق بھی مثبت خود کلامی جو ہے نا ذہنی دباؤ کو 30% تک کم کر سکتی ہے۔ اس سے آپ ڈپریشن جو ہے نا آپ کا کم ہو جاتا ہے، آپ ذہنی دباؤ میں نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ غلطی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گی اور یا پھر غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد خود کو کوستی رہیں گی نا، تو آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی اور بیمار ہو جائیں گی۔ 7ویں نمبر پہ جو عادت ہے نا، مالی منصوبہ بندی، یعنی کہ فائنینشیل پلاننگ۔ عورت اگر مالی طور پر سمجھدار ہو نا تو گھر کا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی سے بچنا، بجٹ بنانا، بچت کرنا،
یہ سب ایک دانشمند عورت کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مہینے کے آخر میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو ایک خاتون جو ہے نا ہفتہ وار راشن کی لسٹ بناتی ہے کہ میں نے کس طرح سے کم پیسوں میں بھی اچھے طریقے سے اپنے راشن کو جو ہے نا مینج کرنا ہے۔ جو چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں، جیسے کوئی دالیں پڑی ہوئی ہیں تو یا چاول ہیں، تو وہ ان کو استعمال کر کے نا اپنے پیسے بھی بچا لیتی ہے اور اپنے مہینے کے اینڈ کے دنوں کو اچھے طریقے سے گزار بھی لیتی ہے۔ سیل اگر کوئی لگی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتی ہے سمجھدار عورت، اور اگر ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچا کر نا بچوں کے لیے جمع کرتی ہے، جس سے بچوں کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتی ہے تاکہ بچے خوش ہوں، یا اگر کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر نا اپنی سیلف امپروومنٹ پہ ضرور لگائیں، کوئی نہ کوئی کورس کر لیں، کوئی بکس لیں جو آپ پڑھیں جس سے آپ کچھ سیکھیں۔ اس طرح کی انویسٹمنٹ ضرور کریں پیسے بچا کر اپنے۔ اور اب آتے ہیں 8ویں پوائنٹ کی طرف۔ 8ویں جو ہیبٹ ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، روحانیت، اسپرچویلٹی، نماز، دعا، ذکر، قرآن کی تلاوت۔ یہ سب چیزیں نا آپ کو نہ صرف روحانی سکون دیتی ہیں بلکہ فیصلوں میں بھی برکت لاتے ہیں، آپ فیصلے بھی بہترین کر پاتے ہیں۔ جب آپ مینٹلی طور پر پرسکون ہوں گی، اللہ پاک پر آپ کا یقین ہوگا، نماز پڑھی ہے آپ نے، دعا کرتی ہیں اب اللہ پاک پہ، تو آپ ہر فیصلہ بھی اللہ پاک پہ چھوڑ دیتی ہیں، فیصلے کرتے ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے فیصلوں میں خود ہی برکت آ جاتی ہے۔ اور جیسے اگر کوئی عورت روز فجر کے وقت صرف 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرے نا اور دعا کرے تو پورا دن اس کا دل ہلکا اور دماغ پرسکون رہتا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے۔ 9ویں جو ہیبٹ ہے نا وہ ہے اچھے تعلقات بنائیں، بلڈ گڈ ریلیشن شپس۔ رشتے نبھانے کے لیے نا محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، برداشت اور معافی بہت ضروری ہے، لیکن اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا لازم ہے۔ اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کو کسی قیمت پر آپ نے اس کی قیمت پر رشتے نبھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن رشتے نبھانے کے لیے محبت، برداشت اور معافی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے نا، آپ ہر ایک کے لیے دل میں پیار ہے، محبت ہے، پازیٹیوٹی ہے، اور آپ ہر کسی کے لیے اچھا سوچتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور رشتے بھی آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوگا نا وہ آپ سے خوش ہی ہوگا۔ جیسے اگر ساس ہی ہے، کبھی سخت بات کر دیں تو فوراً جواب دینے کے بجائے نرمی سے بات کریں یا خاموشی اختیار کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی رشتے نا یہی جو نرمی ہے آپ کے رشتوں کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ پھر جو بھی تعلقات آپ کے ساتھ لوگوں کے ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ آپ کو پھر عزت دیتے ہیں۔ 10ویں جو ہیبٹ ہے نا سیکھنے کا رویہ، لرننگ ایٹیٹیوڈ۔ زندگی میں ہر غلطی کا نا ایک سبق ہوتا ہے۔ جو عورت سیکھنے کا جذبہ رکھتی ہے نا وہ بار بار گرتی ہی نہیں ہے، وہ ہر بار بہتر ہو جاتی ہے، لیکن جو غلطی کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں نا وہ کبھی بھی اٹھ نہیں پاتی اور ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلے اپنے بچے کو مارا اور بعد میں پچھتاوا ہوا تو سیکھیں کہ پیار سے بات کرنا زیادہ مؤثر ہے، یعنی کہ بچے کو مارا تو مارنے سے تو بچہ اور بگڑ جائے گا، پھر آپ نے سیکھا کہ مجھے بچے سے پیار سے ہی بات کرنی چاہیے آئندہ، تو اس لیے کسی بھی غلطی سے سبق سیکھیں اور آئندہ جو ہے نا اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور 11ویں نمبر پہ جو عادت ہے نا سب سے زیادہ ضروری، ایک وقت میں ایک کام، فوکس آن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم۔ خواتین کیا کرتی ہیں، اکثر ایک ساتھ کئی کام کرنے کی کوشش کریں گی، نہ تو وہ پھر خود سکون میں ہوں گی نہ کام مکمل ہوتے ہیں۔ ہم جب کام کی کبھی کبھار ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں نا ایسے بناتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سارے کام کر لیں گے۔ اتنے سارے کام مت اپنی لسٹ میں بنائیں کہ آپ وہ کام کر ہی نہ پائیں، اور پھر اگلے دن وہ آپ لسٹ ہی نہ بنائیں کہ مجھے بنانے کا کیا فائدہ، میں تو اس پہ کام کر ہی نہیں سکتی اس کے مطابق۔ اتنے ہی کام اس میں لکھیں جو آپ آسانی کے ساتھ مینج کر سکیں، اپنی صحت کی جو صحت آپ کی اجازت دیتی ہے، جتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے بچوں کے ساتھ اتنے ہی کام مینج کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت میں کوشش کریں کہ ایک کام مکمل کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کام میں پرفیکشن آئے گی، نتائج بہتر ہوں گے، کام بہترین ہوں گے۔
اور مثال کے طور پر اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں تو موبائل پر بات نہ کریں، بچوں سے الگ وقت میں بات کریں، آپ کا کھانا بھی مزیدار بنے گا اور آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ تو سب سے اینڈ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی حالات کا شکار نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اپنی جو فیلیئرز ہیں نا، اپنی ناکامی کو حالات پر نہیں ڈالتی کہ میرے حالات اچھے نہیں تھے، مجھے حالات ویسے نہیں ملے، یا مجھے سرکمسٹانسز ویسے نہیں تھے کہ میں کچھ کر پاتی۔ وہ حالات کو اپنے حق میں بدلنے کا فن جانتی ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے نا، حالات کو ان کے مطابق کر لیتی ہے۔ تو ان عادات کو اپنائیں، خود کو پہچاننے اور ایک نئی خوبصورت اور باوقار زندگی کا آغاز کریں۔ کیونکہ دنیا وہی عورت یاد رکھتی ہے جو حالات سے نہیں، اپنے حوصلے سے پہچانی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حالات بہت سے لوگوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کے حالات اچھے نہیں بھی ہوتے لیکن ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے حوصلے بلند کریں، اپنے آپ میں یہ 11 عادتیں اپنائیں تو آپ اپنے جو چینجز ہیں نا خود دیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔